اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما وبقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا یہ پروگرام جسے آپ ہدایت ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم قیام کہ جسے آپ نے مدینہ سے شروع کیا اور جسے آپ نے انتہائی عروج بخشا میدان کربلا میں روز عاشور، اور پھر یہ قیام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا اور مختلف معصوم ہاتھوں میں ہوتا ہوا آج ہمارے سامنے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس 14 سالہ عرصے میں اس قیام کی مختلف تعبیرات کی گئیں، اس قیام پر مختلف قسم کے اعتراضات وارد ہوئے، اس قیام کے بارے میں ہر شخص نے اپنی فہم و فراست کی حد تک بات کی، اور بہت سے ایسے حقائق لوگوں کے سامنے آئے جنہوں نے یہ واضح کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام خالصتاً دین اسلام کی بقا کے لیے تھا۔ اب جہاں تک دین کا تعلق ہے تو دین کے معنی عزیزان محترم راستہ ہیں۔ شریعت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شریعت کا معنی بھی راستہ ہے۔ تو دین زندگی گزارنے کا راستہ ہے جو راستہ ہمیں خدا نے دیا، جیسا کہ اس نے خود فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی راستہ اللہ کے نزدیک اہم ترین، پسندیدہ ترین اور تنہا راستہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب اسلام اگر انسانیت کی نجات کا تنہا راستہ ہے اور وہ اس انداز سے انحراف کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اپنی فکر کے حوالے سے اس حد تک ارذل ترین سطح پر آتا ہے کہ یزید جیسے شخص کو امیر المومنین بنا کر اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، تو اس وقت فکر مصطفیٰ کے وارث، اسلام کے وارث، خدا کے نمائندے حسین ابن علی علیہ السلام پر یہ لازم تھا کہ وہ اسلام کو بچانے کے لیے نکلتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا انتہائی دانشمندانہ، انتہائی حکیمانہ انداز تھا۔ آپ نے نباز وقت ہونے کے ناطے جب دیکھا کہ اسلام اس انداز سے گھمبیر قسم کے مسائل کا شکار ہے، اور اگر اب اقدام نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے آنے والے لوگوں میں اسلام کے قیادتی پہلو میں اوصاف یزید وہ معیار بن جائیں اور اسلام کا خول تو رہ جائے اور اس میں سے مغز ختم ہو جائے۔ لہٰذا اسلام کی فکری بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے حوالے سے جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ آپ اہل کوفہ کی دعوت کی بنا پر اس قیام کے لیے آپ نے آغاز کیا، اس بات کو ہم نے رد کیا کہ اہل کوفہ کی دعوت کی بنا پر آپ نے اپنی منزل کوفہ قرار ضرور دی ہے، لیکن یزید کے خلاف اقدام کرنا آپ نے اس کے بارے میں کوفہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کیونکہ جب آپ نے وصیت فرمائی تو آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ یزید کے خلاف قیام کرنا ہے، بلکہ دربار ولید میں آپ نے پہلے دن ہی اس بات کو منع کر دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا یزید کے خلاف قیام کرنا، اس میں امام حسین علیہ السلام کی وہ الہی ذمہ داری بنیادی محرک تھا کہ ایک الہی نمائندہ ہونے کے ناطے، امام وقت ہونے کے ناطے، جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے، اور اہل بیت میں سے اصحاب کسا کے آخری فرد ہونے کے ناطے آپ پر یہ لازم و واجب تھا کہ آپ اسلام کی اس متاع عزیز کو کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان سب کی محنتوں کو بچانے کے لیے آپ ایک ایسا اقدام کرتے کہ قیامت تک اسلام کا یہ پیغام سرمدی اور دائمی ہو جاتا۔ آپ نے انتہائی حکیمانہ انداز میں یہ اقدامات اٹھائے، آپ نے اپنی فکر کو لوگوں تک پہنچایا، آپ نے مختلف شہروں میں خطوط بھیجے، مختلف علاقوں میں نمائندگان بھیجے، اور کوفہ کی طرف سے آنے والے خطوط کے جواب میں بھی آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا، اور اس کا مقصد اتمام حجت کرنا تھا کہ آنے والے وقت میں آپ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہ ہو سکے۔ اور جب آپ مکہ سے چلے ہیں، ناظرین محترم، حج کے ایام لوگ پوری دنیا سے مکہ کی طرف امڑ رہے ہیں، اور امام
حج کو خیر باد کہہ کر مکہ سے نکل رہے ہیں۔ یہاں میں کسی بھی قسم کی فقہی بحث میں نہیں پڑتا کہ امام نے حج کو کیوں عمرے میں بدلا، حج کو کیوں چھوڑا۔ میں اس کا ایک ہی جواب جانتا ہوں، اور اس سے علاوہ کسی جواب پر کم از کم میرا ذہن قائل اور مائل نہیں ہوتا، کہ امام وقت ہونے کے ناطے جو کچھ آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے ادا کی۔ اس وقت خانہ کعبہ کو بچانا، اس کی حرمت کو بچانا آپ کے لیے لازمی امر تھا، اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کیا، مثلا عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ پر سنگ باری ہوئی، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ یہ تمام واقعات ماضی کی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان الہی شعائر کی تعظیم کو برقرار رکھا۔ جب آپ مکہ سے نکلے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنی سمت سفر کا تعین کوفہ کی طرف کیا۔ مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ کے کسی پروگرام میں کوفہ کی طرف کی کوئی بات بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ آپ کے اقدام کا مقصد یزیدیت کے خلاف تھا، اسلام کا دفاع تھا۔ اب جب کوفہ کی طرف سے دعوت آ گئی، اور اس دعوت کو پورا کرنا، اور اس عہد کو جو آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان تھا اسے پورا کرنا، اس عہد کی وفا کرنا آپ کے لیے لازم تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس حرمت کعبہ کو پامال کرنے کے لیے یزید نے کچھ قاتل بھیج دیے ہیں، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس عظیم ترین تحریک کو مکہ کے حج کے مجمع میں دفن کر دیا جائے، لہٰذا آپ نے کھلے میدان کا انتخاب کیا اور آپ عراق کی طرف سفر کرنے لگے۔ مشہور شاعر فرزدق یہ کہتا ہے کہ میں 9 ذی الحج کو اپنی والدہ کے ہمراہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا حج کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر نکل رہے تھے۔ مکہ سے باہر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرزدق کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں ابن رسول اللہ کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام کوفہ کے حالات پوچھتے ہیں، تو امام کے اس سوال کے جواب میں فرزدق کہتا ہے کہ مولا، اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک شاعر اور ادیب کی طرف سے بڑا جامع جواب تھا، کہ یعنی کہ اہل کوفہ کے جتنے وسائل ہیں ان سب پر بنو امیہ قابض ہو چکے ہیں، اور وہ انہی کی طرفداری میں استعمال ہوں گے۔ ہاں، ان کے قلوب آپ کی طرف ہیں۔ یہ جملہ کہ ان کے قلوب آپ کی طرف ہیں تمام اہل کوفہ کو احاطہ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے قلوب آپ کی طرف مائل تھے وہ اس اثنا میں یا تو قتل کر دیے گئے، یا قید و بند کا شکار ہو گئے، یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تک پہنچا دیا۔ جب امام علیہ السلام سے یہ گفتگو ہوئی تو پھر امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عرب ہوں۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ سے لے کر عراق تک کے راستے میں، مثلا 9 ذی الحج کو آپ نے مکہ سے آغاز سفر کیا، اور 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے۔ یہ تقریباً 1800 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ اتنا طویل فاصلہ آپ نے کم و بیش 22-23 دن میں طے کیا، یعنی انتہائی تیز ترین سفر رہا۔ آپ نے اس اثنا میں کوئی غیر معروف راستہ اختیار نہیں کیا، جو معروف راستہ تھا اسی کے ذریعے آپ عازم سفر ہوئے، اور مختلف مقامات پر قیام کیا، مختلف لوگوں سے ملاقات کی۔ ایک اور بات جو ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو امام علیہ السلام کے ساتھ ملے، اور انہوں نے امام علیہ السلام سے اپنی وفاداری اور استواری کا عہد کیا، اور امام کے ساتھ آ گئے، اور امام علیہ السلام نے انہیں ایک ہی بات بتائی کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ اس راہ میں شہید کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس کی عاقبت بخیر ہوگی، اس شخص کا انجام بخیر ہوگا، اور جو بچ جائے گا وہ بھی فتح یاب نہیں ہوگا۔ یہ وہ جملہ ہے جو آپ کے اس قیام کی معنویت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہ آپ کے ہاں فتح و شکست کا عنوان دنیاوی فتح و شکست نہیں ہے، بلکہ آپ دائمی اور ابدی فتح و شکست کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نظریاتی فتح پر یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رہے گا وہ دنیاوی طور پر تو فتح یاب نہیں ہوگا، شہید ہو جائے گا، جو شہید ہوگا وہ دائمی زندگی پا جائے گا، یعنی فتح ابدی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور جو بچ جائے گا وہ بھی دنیا حاصل نہیں کر پائے گا۔ اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قصر بنی مقاتل کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں آپ کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوتی ہے، عبید اللہ ابن حرجافی۔ تاریخ نے ایک بڑا عجیب واقعہ ان کے ساتھ لکھا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے وہاں قیام کیا تو عبداللہ ابن حرجافی کا خیمہ بھی ساتھ تھا۔ حجاج بن مسروق جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ مؤذن تھے،
کہ آپ کے اس سارے قافلے میں جب وقت نماز ہوتا تھا تو حجاج بن مسروق ہی اذان دیا کرتے تھے۔ حجاج بن مسروق نے عبید اللہ کو دعوت دی، امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بہرحال ایک طویل واقعہ جسے ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ عبید اللہ ابن حرجافی کی ملاقات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ اور اسلام کا دفاع کرو۔ میں اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلا ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں جو تغیر و تبدل آ گیا ہے ان کو دفاعی انداز سے بچانے کے لیے نکلا ہوں، میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہی عن المنکر کے نکلا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آؤ اور دین اسلام کی راہ میں تم میری مدد کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی مدد کروں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تم ہماری مدد کرو گے تو تم ہمارے ساتھ مارے جاؤ گے، یعنی ہمارا ساتھ دینا، یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہاری جان محفوظ نہیں رہے گی، تم اس دنیا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو دو گے لیکن ایک ابدی اور دائمی زندگی تمہارا استقبال کرے گی۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن حرجافی امام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا بڑا تیز ترین ہے جو میں نے خریدا، یہ 1000 درہم سے خریدا، اور یہ تلوار بھی میں نے مہنگی ترین خریدی ہے، یہ دونوں جنگی لحاظ سے بہت ہیں۔ میرے اس گھوڑے کا وصف یہ ہے کہ اگر میں اس پر بیٹھ کر کسی دشمن کا پیچھا کرتا ہوں تو یہ مجھے اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر میں اپنے کسی دشمن سے بچنے کے لیے اس پر بیٹھ کر فرار کرتا ہوں تو یہ مجھے منزل تک پہنچا دیتا ہے، لہٰذا میں یہ گھوڑا بھی اور یہ تلوار بھی آپ کی مدد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت جواب دیا جو تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھنے کے لیے انتہائی موزوں ترین جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے قلب و جان سے ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں تمہارے وسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے اس کے اس گھوڑا کی پیشکش کو بھی رد کر دیا، تلوار کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، اور وہ شخص انتہائی بدقسمت حالت میں امام سے جدا ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ہر اس شخص کو جو اس راہ میں آپ سے ملا دعوت دی، اگرچہ علم امامت کی بنا پر آپ کے علم میں تھا کہ کون کون ساتھ دے گا کون کون ساتھ نہیں دے گا، لیکن جو اس سے عظیم تر فائدہ اس تحریک کو ہوا، مثلا جن لوگوں نے آپ کی حمایت کی وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے، اور جن لوگوں نے دعوت سنی اور حمایت نہیں کی ان کے بعد از دعوت دو پہلو میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ جب وہ واپس ہوئے تو ان کے ذہن میں اضطراب رہا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اور جب انہیں پتہ چل گیا 10 محرم الحرام کے بعد کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان میں ندامت کا جذبہ ابھرا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی مدد نہ کر کے ایک ناقابل تلافی جرم کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ سے پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے جنہیں اس جرم کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ توابین کا گروہ اسی انداز سے تشکیل پایا، اور انہوں نے آخر کار ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف اس انداز سے قیام کیا کہ ہر شخص جو حکومت کے خلاف قیام کرتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے اسی پیرائے میں قیام کرتا تھا کہ ہم نے فرزند رسول کی مدد نہیں کی، لہٰذا اس مدد نہ کرنے کے جرم کا ازالہ ہم اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس ایک رات کو رات توبہ قرار دیں اور اپنی جان امام کی راہ میں نشاور کر دیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام جو کیا، آپ نے تمام افراد تک اپنی دعوت پہنچائی۔ اس دعوت کے پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ دنیا کے کسی گوش و کنار سے آئے ہوئے کسی فرد کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ فرزند رسول نے ہم تک اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حسینیت کا یہ ابدی پیغام آج بھی کل عالم کے سامنے ہو چکا، ہمارے سامنے حجت تمام ہو چکی۔ ہمیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ائمہ طاہرین کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے اور ہر انداز سے پہنچا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اقدام حسینی کے ذیل میں آنے والے ان تمام اقدامات کی معرفت حاصل کریں، ان اقدامات پر غور کریں، ان اقدامات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کریں۔ مثال کے طور پر کربلا میں ہر گروہ کی نمائندگی تھی، کربلا میں بزرگ افراد بھی تھے، کربلا میں جوان بھی تھے، کربلا میں ادھیڑ عمر کے افراد بھی تھے، کربلا میں ضعیف بھی تھے، کربلا میں ضعیف خواتین بھی تھیں، کربلا میں کنیزیں بھی تھیں، کربلا میں مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، کربلا میں غلام بھی تھے۔ یہ جتنے بھی انسانی معاشرے کے کیریکٹرز ہیں یہ کربلا میں موجود تھے، اور یہ تمام کردار ایک ہی ہدف رکھتے تھے کہ جیسے بھی ہو سکے ہم اپنی جان امام حسین علیہ السلام کو بچانے کے لیے نشاور کر دیں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام افراد کا ہدف امام حسین علیہ السلام کو بچانا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ہدف اپنے آپ کو بچانا نہیں تھا۔ یہ دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں، ان پر ذرا اگر ہم غور کریں، تھوڑا سا دقت نظر سے کام لیں کہ تمام لشکر امام حسین علیہ السلام کو بچانا چاہ رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام دین خدا کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سب کا مقصود حسین تھے، اور یہ جانتے تھے کہ کل کا کل دین امام حسین علیہ السلام کے روپ میں آج کربلا میں موجود ہے، اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ہر اقدام نے دین اسلام کو بچانا ہے، اسلام کی ثقافت کو بچانا ہے، اسلام کی فکر کو بچانا ہے، اسلام کے نظریے کو بچانا ہے، اسلام کے اس الہی پیغام کو بچانا ہے کہ یہ پیغام محفوظ ہو جائے، اور یہ پیغام تا ابد بلکہ قیامت تک آنے والے ہر آزاد انسان کے ذہن تک پہنچ جائے۔ محترم ناظرین، آج ہماری 3 قسم کی ذمہ داریاں بنتی ہیں پیغام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک ہماری ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دقت نظر سے اپنے ذہن کا حصہ بنائیں، اس کے مختلف عوامل پر غور کریں، اور جتنے بھی منفی عوامل ہیں وہ اپنے آپ سے دور کر دیں، جتنی بھی مثبت خصوصیات ہیں وہ سب کی سب ہم اپنا لیں۔ اور ایک ہمارا خانگی حوالے سے ذمہ داری کا عنصر بنتا ہے، وہ یہ کہ ہم ایک تشکیل خاندان میں سربراہ گھرانہ کے طور پر بھی ہیں، یا ہمارا کردار باپ کی مانند ہے، یا ہمارا کردار بھائی کے لیے، یا ہمارا کردار شوہر کی حیثیت سے، یا بیٹے کی حیثیت سے، جس سطح پر بھی ہم کردار ادا کر رہے ہیں وہاں اپنے کردار کے لیے ہم کربلا سے روشنی لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کردار حر جعفی کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حر ابن یزید ریاحی کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر ہم باطل پر بھی ہوں اور حسینیت ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے تو پھر ہمیں عبید اللہ ابن حر جعفی کی طرح پلٹنا نہیں ہے، پھر ہمیں اپنے آپ کو حسین سے ملا دینا ہے۔ جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ حسین کشتی نجات ہیں، اور جب تک ہم اس کشتی نجات کے اپنے آپ کو سپرد نہیں کر دیتے، اپنے تمام امور حسین کے سپرد نہیں کر دیتے، تب تک ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور قیامت کے دن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شفاعت کبریٰ کا درجہ ہے، اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باب النجات ہے وہ سب سے وسیع ہے، اور یقیناً ہر شخص جو دل میں عزائے حسینی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ عزائے حسینی عزائے اشک و آہ نہیں ہے، یہ عزائے حسینی انقلاب کی عزا ہے، یہ عزائے حسینی اسلام کے دفاع کی عزا ہے، یہ عزائے حسینی اسلام کی فکر کو معاشرے میں اجاگر کرنے کی عزا ہے۔ اس عزا کے لیے اس نے کہا تھا کہ ان کے بخشت بے یقینہ رو یقین، کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بے یقینوں کو یقین بخش دیا، ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے از خونت بیورت لا الہ، اللہ کے رسول کے نواسے نے اس انداز وہاں اقدام کیا کہ ان کے سجدوں کی بنا پر اسلام نے نمو پائی، ان کے سجدوں اسلام کو دوام بخشا۔ آج امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام ہمیں پکار کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم کربلا میں تجسس رکھتے ہو، اگر تم کربلا کی تفہیم چاہتے ہو، اگر تم کربلا کا فلسفہ سمجھ چاہتے ہو، تو آؤ حسین کے مکتب کو پڑھو۔ حسین کا مکتب رکا نہیں، حسین کا مکتب آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 محرم کو قافلہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچتا ہے، اور وہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کربلا سے بہت پہلے ملاقات ہو جاتی ہے حر کے لشکر سے، اور حر کا جو لشکر ہے وہ اس انداز سے کربلا میں آتا ہے کہ 1000 لشکری ہیں، اور اس لمحے وہ آ کر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ آپ اس حر کو ایسی میزبانی دیتے ہیں کہ اس پیاس سے بجھے ہوئے لشکر کو، کہ جس کے لشکری اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی زبانیں پیاس کی بنا پر باہر نکلی ہوئی تھیں، امام اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ مشکیزوں کے منہ کھول دیے جائیں اور حر کے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ عزیزان محترم، امام کی یہ میزبانی ہمیں ایک درس دیتی ہے کہ جو اخلاق انسانی ہے، جو انسانی اخلاقیات ہیں، اس سے اپنا دامن نہ بچانا، سامنے دشمن بھی ہو تو اس سے انسانی حوالے سے سلوک کرنا، دشمن کو دشمنی کی حد تک درست ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کی حرمت ضروری ہے، اس دشمن تک اتمام حجت کرنا ضروری ہے۔ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم حر کے لشکر کے ساتھ